قیصر روم نے تو سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی سرداروں میں تقسیم تک کر دیا تھا۔ اس نے اسی خیالی تقسیم کی بنیاد پر اس سردار کو جس کے حصے میں عراق آیا تھا اس کو یہ ہدایت کی تھی کہ بغداد کے اس بوڑھے آدمی کا خیال رکھنا، اور وہ بیچارہ ایک نیک آدمی ہے اور ہمارا دوست ہے، اور یہ اشارہ خلیفہ بغداد کی طرف تھا۔ ناظرین، قیصر کے اس لشکر کو مسلمانوں کے خون کی چاٹ تک لگ چکی تھی، کیونکہ 1 سال پہلے 462 ہجری میں اور 1069 عیسوی میں وہ شہر منج کو فتح کر کے ہزاروں مسلمانوں کو تہ تیغ کر چکے تھے۔ محمود بن صالح والی حلب اور حسان تائی 2 عرب سرداروں نے قیصر روم کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اس سے شہر منج کو واپس نہ لے سکے۔ تاہم کچھ عرصے بعد موسم گرما کی شدت اور رسد کی قلت سے قیصر روم خود ہی شہر سے قبضہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اب کی بار اس نے بڑے اہتمام سے لشکر کشی کی تھی اور ہر امکانی رکاوٹ سے نپٹنے کا پختہ انتظام کر لیا تھا۔ وہ اپنے عظیم والی شان لشکر کے ساتھ صوبہ خلاطہ میں داخل ہوا اور وہ ملا زگرد کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، جہاں اس کے پاس صرف 15,000 لوگوں کا لشکر تھا۔ جب سلطان ایلپ ارسلان کو قیصر روم کی پرجوش یلغار کی خبر ملی تو سرائے سیما ہونے کے بجائے اس کا جوش و شجاعت بھڑک اٹھا۔ اس کی جماعت نہایت ہی قلیل تھی اور اس وقت کسی طرف سے کمک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن بلا مقابلہ پیچھے ہٹ جانے کو وہ آئین اور جوان مردی کے خلاف سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے اہل و عیال کو خواجہ نظام الملک کے ہمراہ تبریز یا روایتی دیگر ہمدان بھیج دیا اور خود توکل اللہ پہ قیصر روم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے مجاہدین اسلام، بلا شبہ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پہ بھروسہ کر کے دشمن سے نمبرد و آزما ہونا ہے۔ اگر فتح یاب ہوئے تو خداوند کریم کا عظیم احسان ہوگا، ورنہ درجہ شہادت پر تو ضرور فائز ہوں گے، اور میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ تاج و تخت کا مالک ہوگا۔ تمام لشکر نے آخری دم تک اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا اور سلطان انہی 15,000 جابازوں کے ساتھ نہایت ہی تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھنے لگا۔ 4 ذوالقعدہ 463 ہجری 1070 عیسوی میں سنداق ترکی کے زیر قیادت سلطانی فوج کے مقدم الجیش کے مدبھیڑ میں رومی لشکر کے ہر و اول سے خلاطہ کے قریب ہوئی۔ رومیوں کے ہر و اول میں با اختلاف روایت سے 10 سے 20 ہزار آزمودہ کار رومی جنگجو تھے، لیکن قلیل تعداد اسلامی ہر اول دستے نے ایک ہی حملے میں ان کے پرخچے اڑا دیے اور اس کے قائد کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے غیظ و غضب میں آ کے اس کے کان اور ناک کٹوا کر مال غنیمت کے ہمراہ نظام الملک کے پاس نیک شگونی کے طور پہ بھیج دیے۔ ناظرین، اس دوران میں قیصر روم نے ملا زغرد کے فتح کر کے خلاطہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے خلاطہ پہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ جب اسے اپنے ہر اول دستے کی شکست کی خبر ملی تو اس نے اپنی ساری فوج کو جمع کر کے الزہرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جگہ ملا زغرد اور خلاطہ کے درمیان واقع تھی۔ ادھر سلطان نے بھی پیش قدمی کر کے 6 ذوالقعدہ 463 ہجری 1070 عیسوی کو ملا زغرد کے قریب پہنچ گیا۔ ناظرین،
رومی لشکر سے دافرنگ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا سلطان قیصر روم کے سامنے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان نے قیصر روم کو صلح کا پیغام بھیجا کہ لڑائی میں ہزاروں لوگوں کی جان ضائع ہوگی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں مقبوضہ روم میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں کریں گے۔ ناظرین، لیکن قیصر روم نے اس کی یہ بات نہ مانی اور اس پہ سلطان غصے میں آ گیا اور جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی، اور اس طرح آگے چل کے جنگ میں فتح حاصل کی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔